عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. تقریباً 130 سال سے پاکستان کا وہ حصہ جس میں 7 ایجنسیاں اور 6 فرنٹیئر ریجنز شامل ہیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں. یہی وہ علاقہ ہے جو عام طور پر فاٹا کہلاتا ہے. صدر پاکستان، گورنر خیبر پختونخوا اور پولیٹیکل ایجنٹ تقریباً 1.25 کروڑ آبادی کے اس خطے کے مالک ہیں، جہاں پر انگریز نے FCR کا کالا قانون نافذ کیا تھا. تقریباً آج بھی اسی طرح سے اسی شکل میں تقریباً موجود ہے، جہاں پر لوگوں کو اجتماعی طور پر سزا دینے کا قانون بھی موجود ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے ایک آئینی اصلاحاتی کمیٹی بنائی اور پھر اس کمیٹی نے کئی اجلاس بھی کیے. بعد میں حکومت نے کہا کہ ہم نے صلاح و مشورے کے ساتھ اس خطے کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن 7 فروری کو کابینہ کے اجلاس سے کچھ گھنٹے پہلے فاٹا کے انضمام کا نقطہ کابینہ اجلاس کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا. اس پر کئی لوگوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن 2 جماعتوں جمعیت العلماء اسلام اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس انضمام کے خلاف اپنی آواز بلند کی. آج عوام میں ہم انہی امور پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو افراسیاب خٹک صاحب، ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے. سینیٹر عثمان کاکڑ، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے مولانا عطاء الرحمان، اور فاٹا سے ہی رکن قومی اسمبلی ساجد طوری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں. ہم سب سے پہلے سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. کاکڑ صاحب، آپ کی جماعت کو فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق کیا تحفظات ہیں؟ بہت مہربانی آپ کی سولنگی صاحب. آپ اردو زبان کے واحد چینل ہے جس نے فاٹا کے اہم مسئلے پہ ہماری پارٹی کو مدعو کیا ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے. ویسے حال ہی میں اسی موضوع پر ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے. نہیں ہمیں آپ کو ہماری پارٹی درست فرمایا. جناب سولنگی صاحب، فاٹا اور فاٹا کا ہسٹری وقت کم ہے، میں ابھی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. جی. فاٹا نے انگریز سے بزور طاقت قربانی دے کر جب اس نے اپنے ایک نئی خود مختاری حیثیت منوا لیا تھا. جی. اور فاٹا پر FCR جو خاص کر اس کا مکروہ شکل جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ کی شکل میں جو ان لوگوں نے وہاں پر نافذ کیا تھا. درست. ہماری پارٹی کے منشور میں بھی یہ کہ فاٹا میں FCR ختم ہونا چاہیے. آج سے نہیں 40 سال سے تقریباً. جی. تقریباً ہماری پارٹی نے 73 کے آئین کے وقت بھی ہم نہ پارلیمنٹ میں تھے نہ وہ تھے. خانہ شہید عبدالصمد خانہ چغزی نے یہی کہا تھا. پھر 18ویں ترمیم میں بھی اس موقع پہ ہماری پارٹی نے یہ کہا تھا. یہ کہا تھا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کے جو کامن ایشوز ہے جس پہ سارے فاٹا کے اتفاق ہیں، سب سے پہلے وہ تو کر لیں. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، فاٹا میں امن. فاٹا کے IDPs کو جو ہے باعزت طریقے سے اپنے گھروں تک لے جانے، اور اس کا مکمل ازالہ. معاوضہ تو میں نہیں کہوں گا کہ شہید ہو چکے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ معاوضہ دے دیں. ازالہ مکانوں کی، دکانوں کی، کاروبار کی، زندگی کی. اور اسی کے ساتھ فاٹا کا نام تبدیل کرنا چاہیے. پشتونخوا رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ جو بھی الفاظ ہوں. فاٹا کی FCR ختم ہونا چاہیے. اور فاٹا میں جو ہیں ہر ایجنسی میں وہاں پر یونیورسٹی بنانا چاہیے. فاٹا کا اپنا الیکشن کمشنر ہو، فاٹا کا اپنا بلدیاتی سسٹم ہو، فاٹا کا علیحدہ ہو، فاٹا سے اس کا گورنر ہونا چاہیے. اور فاٹا کے جو تعلیمی نقصان ہوا ہے گزشتہ 10-15 سال میں جو ہے اس کے لیے اندرونی خارجی ممالک میں اس کو پہلے یہ چیزیں کی جائیں. یہ جس پہ تو سارا فاٹا کی اتفاق ہے. اچھا. اور جو فاٹا کا مستقبل کا مسئلہ ہے، جی
मुस्तकबिल का खैबर पख्तूनख्वा में जो है शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो या काउंसिल हो उसके एग्जीक्यूटिव, उस पर क्या है तजवीज़ आपकी? वो हम ये कहते हैं कि पाठा के आवाम से पूछ लें। अच्छा, पाठा का मसला है, पाठा के आवाम से पूछ लें। उसकी शक्ल क्या है आपकी नज़र में? जब इस बात पे ये लोग राजी हो जाएंगे कि पाठा के आवाम से पूछेंगे, फिर सारे पार्टियों को, पाठा के पार्लिमानी लोग हैं वहाँ पर, पाठा की दूसरे उसकी शक्ल क्या होगी? जिरगा होगी, रेफरेंडम होगा? जब ये लोग इस पे राजी हो जाए कि पाठा के आवाम से पूछेंगे, फिर पार्टियों से मुशावरत करके पाठा के पार्लिमानी लोगों से, चाहे सेनेट MNA हो, अच्छा, सेनेटर, उससे पूछ करके कोई मैकेनिज्म बना लेंगे। अच्छा, तो अभी आप इस पर वाजे नहीं है कि अब रेफरेंडम होगा या अभी हम पहले आप पाठा के आवाम से पूछना। अच्छा, अफराज साहब, खटक साहब, आप क्या समझते हैं ये जो काफ़ी मौजून तजवीज़ लगती है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कि जी पहले पार्टियों से पूछ लें और उसके बाद फिर जो बुनियादी जो जिस पर इत्तेफाक है उस पर कर लें, इस पर क्या मसला है? देखें जी, पहले तो ये है कि जो आपने कहा 130 साल से FCR है और एक नौआबादियाती निज़ाम है ज़ालिमाना, एक तो उसके ख़ात्मे का आगाज़ हुआ चाहता है, तो उसमें डिले ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जितनी ताख़ीर होगी, जो कीमत लोगों ने अदा की है, वो कीमत उनके लिए बढ़ती जाएगी। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ये कहती रही थी कि हमने ये पश्तूनख्वा का नाम इसलिए अपने रखा कि हमारी शनाख्त का मसला था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कोई नाम नहीं था। इसी तरह से जो अंग्रेज़ ने मसलन पश्तूनों को तकसीम किया था, वो कोई मुक़द्दस लाइनें नहीं थी और न उसकी तकदीस को हम मानने को तैयार हैं। इसलिए उसमें अगर कोई लाइन ख़त्म होती है तो उसको हमें ख़त्म करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। हमारा ये ख्याल है कि हम एक लोग हैं। तीसरी बात यह कि फ़ाटा के लोगों का, यानी फ़ाटा की एजेंसियों के आपस में इंटीग्रेशन नहीं हुई, लेकिन जो मुतसिला ज़िले हैं, अज़ला हैं, उनके साथ उनकी इंटीग्रेशन हो गई है। 130-140 साल काफ़ी वक्त है। इसमें मसलन बाजोड़ की जंदूल यानी दीर की एक तहसील है, उसके साथ बिल्कुल उनका इल्हाक है, पैबंद पैदा हो गया है। चारसदा के शब कदर को आप मोहम्मदों से कैसे अलग कर सकते हैं, मोहम्मदों को उनसे कैसे अलग कर सकते हैं। पेशावर तो आज बिल्कुल मोहम्मदों, अफरीदो शनिवारों का शहर है, उनका अपना शहर है, उसमें वो लोग रहते हैं। इसी तरह से आप आगे की तरफ बढ़ें, औरकज़ई और हंगू को कौन जुदा कर सकता है, टल और पाराचिनार को कौन अलहदा कर सकता है, बनू और नॉर्थ वज़ीरिस्तान को, या DI खान और टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान को। तो ये एक इल्हाक हो गया है पहले से, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। फ़ाटा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही से हमारे इसमें रहता है और वही मुकामी लोगों की तरह रहते हैं, उनमें कोई फ़र्क, हमें कोई फ़र्क नहीं, हम एक लोग हैं। आज भी हमारे MNAs MPAs आप नज़र डालें, आपको एक बड़ी तादाद हमारे सूबे की नुमाइंदगी कर रही है पार्लियामेंट में, फ़ाटा के से ताल्लुक़ उनका ताल्लुक़, क्योंकि हम एक लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो IDPs बन गए, उसमें तो मेरे ख्याल तक कि वज़ीरिस्तान और ये तो तकरीबन सूबे में आ गए थे, आबादी की अक्सरियत। तो ये एक ब्रिज है, एक पुल पहले से मौजूद है, इस पुल पर हम आगे काम कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी वही है जो फ़ाटा को डील करती है, जो हमारे सूबे की ब्यूरोक्रेसी है, नई ब्यूरोक्रेसी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, फ़ाटा को इससे पहले भी एक सूबे में रखा गया। 1955 में जो वन यूनिट बना तो उसमें फ़ाटा भी शामिल था, यानी फ़ाटा उस सूबे का तो हिस्सा था जो लाहौर में जिसका हेडक्वार्टर था, लेकिन उस सूबे का जो पेशावर में हेडक्वार्टर, उसमें का सूबा ऐसा नहीं होगा। देखिए ये भी ज़रा जानी बात है। रिफरेंडम होता है जब आप किसी मुल्क में शामिल होते हैं या उस मुल्क से अलग होते हैं या उसमें के अंदर जाते हैं। हमारे यहाँ यानी इनका मसला तो अपने भाइयों से मिलने का है, तो कोई ऐसा बड़ा इशू भी नहीं है कि जिसको बुनियाद बना के हम कहें कि रेफरेंडम होना चाहिए। ये FCR जो उन पर नाफिज किया गया, अभी ज़रब शुरू हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ों में फ़ाटा से किसने पूछा था, किसने रेफरेंडम किया था कि भाई ये होगा या नहीं होगा। तो ये तो ऐसा मसला है। फिर ये है, देखे ना, हम जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में सेटर इलाकों के, हमने 2008 के इलेक्शन लड़ा और हमने आइन में इतनी तब्दीलियाँ लाई, 102 आर्टिकल्स आइन के हमने तब्दील, 1/3 आइन को हमने तब्दील किया, इसके लिए हमने कोई रेफरेंडम किया था। तो फ़ाटा के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको क्यों ये अख्तियार नहीं है, जो सेटर इलाकों के लोगों को आइन को इस कदर 1/3 आइन को बदलने का अख्तियार है, लेकिन आइन की 2-3 शिकों को बदलने का अख्तियार फ़ाटा के उसको नहीं है। सही। मौलाना अताउर रहमान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी मैं 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब की एक तकरीर सुन रहा था, पेशावर में गालिबन वकला का कोई कन्वेंशन था, उसमें कुछ उन्होंने इस तरह की बात की कि जी हमारे कुछ इख्तलाफात थे उस कमेटी से, और अब क्योंकि काबीना में हमने उन मसाइल को हल कर लिया है और समरी तैयार है,
ذرا وضاحت کریں گے کہ آپ ابھی تک اس پوزیشن پر قائم ہیں آپ کی پارٹی کہ فاٹا کا انضمام نہیں ہونا چاہیے خیبر پختونخوا میں، یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ ایک تو جمعیت علماء اسلام کا ایک اصولی موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے فاٹا ضم ہو، علیحدہ صوبہ بنے، کونسل بنے، ایف سی آر کا خاتمہ ہو، تو فاٹا کی عوام سے پوچھا جائے۔ یہ ہمارا ایک اصولی وہ ہے، اور ہم کسی چیز میں بھی رکاوٹ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ضم نہ ہو یا خدا نخواستہ صوبہ نہ بنے۔ ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم ضم ہونے کے خلاف ہیں یا ضم ہونے کے اس میں نہیں ہے، جس طرح عثمان کاکڑ صاحب نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ تو مستقبل کا فیصلہ ہے کب ہوگا کب نہیں ہوگا، لیکن جو چیزیں فی الوقت ضرورت ہے ان لوگوں کی اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بچہ وہاں ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں امن دو، ہمیں جو ہے وہاں پر مکانات ختم کر دیے گئے ہیں، ڈیمالش ہو گئے ہیں، پورے بازار ڈیمالش ہو گئے ہیں۔ ایک شمالی وزیرستان میں تقریباً کوئی ہزاروں دکانیں جو ہیں وہ ڈیمالش کر دی گئی ہیں، تو ان چیزوں کا ازالہ کون کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصلاحات کی بک ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں تو میرے خیال میں 30 یا 31 صفحے پر قائد اعظم کا وہ انہوں نے خود نقل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کے منشا کے بغیر کوئی فیصلہ فاٹا کے متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنی واضح چیز ہونے کے بعد بھی یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں اس کو ہر صورت میں ضم کر دو، ہم ضم کے خلاف نہیں ہے، لیکن کم از کم عوام سے پوچھا جائے، عوام سے پوچھا جائے۔ توری صاحب، اس میں تو کوئی آپ کو مضاحکہ نظر مجھے تو نہیں آ رہا کہ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہے تو ان سے پوچھیں۔ مولانا صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہے نا سولنگی صاحب کے 70 سے مطلب ریفارم سٹارٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے پھر 80 میں افغان رشیا وار آ گیا، پھر اس کے بعد 90 میں طالبان آ گئے، 9/11 کے بعد USA افغانستان پہنچ گیا، اسی طرح 2007 کے بعد ہم IDPs بنے، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، سب کچھ۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کرائسس جیسے ہم گزر رہے ہیں، اس سے پہلے اگر یہ کرائسس نہیں بیتے نا تو وہاں پہ پہلے سے مرشلہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ ہم ایک سپاہی لیوی کی سپاہی سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں FCR کی وجہ سے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کوئی مطلب وہاں پہ اگر کوئی مطلب ہے کہ وائلیشن کرے، کوئی مطلب مرڈر کرے یا کوئی اور کچھ کرے تو اس کا گھر بھی مسمار ہو سکتا ہے، اس کے مطلب تربور وغیرہ کے اس کے ٹرائب کی بھی گھر مسمار ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو ایجنسی میں نہ ملے تو اگر اس کا بزنس کراچی میں ہو یا پاکستان میں جہاں بھی ہوں، اس کو بھی مطلب ہے وہ سیل کر سکتے ہیں۔ اس طرح نے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 70 سالوں میں آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں، ان کو اعتراض نہیں ہے FCR ختم ہونے 70 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پہ نہ کسی نے ہمارا پوچھا ہے، نہ کسی بڑی سیاسی پارٹی نے، نہ کسی مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ نے، کیونکہ پریزیڈنٹ کہ سب کچھ ہمارا جو ہے نا پریزیڈنٹ کے پاس ہے، گورنر اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ ہے، سارا کرپشن کی نظر ہو گیا ہے۔ جتنی بھی 90 کے بعد جتنی بھی مطلب پوسٹنگ ہوتے ہیں پیسوں پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی جس طرح مطلب ہے کہ کاکڑ صاحب نے کہا، مولانا صاحب نے کہا، اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں، کیونکہ کمیٹی بنی، کمیٹی جا کے لوگوں سے مل ہے نا، انہوں نے پولیٹیکل ایجنٹ سے تو نہیں ملا۔ میرے حلقے میں خود موجود تھا، میرا سینیٹر صاحب خود موجود تھا وہاں پہ، جتنی بھی لوگ آ سکتے تھے نا، کسی بندی کو کسی نے نہیں روکا ہے، اچھا، سب نے اپنے رائے کا اظہار کیا وہاں پہ۔ سرتاج جی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمیٹی والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آج بات یہ نا کہ ہم اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہاں پہ آج نہ ترین ہے، نہ FCR ہے، وہاں پہ مطلب ہے کوئی اور قانون ہے، پتہ نہیں کہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں وہاں پہ نا، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس طرح قانون ہے ہی نہیں۔
2007 کے بعد تو وہاں پہ قانون ہے ہی نہیں, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. اگر فورسز والا آپ کو پکڑتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کدھر ہے, کسی پولیٹیکل ایجنٹ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, کرنل صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, تو ہم کہاں جائیں؟ ہم بات کر رہے ہیں فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے. سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں وہ تہذیبی, ثقافتی, لسانی طور پر زیادہ تر جو ہیں وہ پشتو بولنے والے ہی ہیں, اور آپ کی پارٹی تو ماضی میں یہاں تک کہتی رہی ہے کہ جو بلوچستان کے جو حصے جو تہذیبی طور پر ہر لحاظ سے پشتو بولنے والے ہیں وہ ایک وسیع پشتونخوا صوبہ جو ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کے جو قائد ہیں وہ تو ایک افغانیہ صوبے کی بھی بات کرتے رہے ہیں جس کی سرحد جا کے میانوالی تک ملتی تھی. تو ان مطالبات کے لیے تو آپ نے کسی ریفرنڈم کا, کسی استصواب رائے کا مطالبہ نہیں کیا. فاٹا کے جو لوگ ہیں اگر ان کی باری آئی ہے کہ ان کو بنیادی حقوق ملے تو اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاٹھا میں آپ نے کہا کہ زیادہ پشتو بولنے والے 100% پشتو بولنے والے ہیں. بریک. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ میرے قائد جو ہیں افغانیہ صوبے کو, ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا, اٹک, میانوالی اور جنوبی پختونخوا جو بلوچستان میں ہماری پشتون لینڈ ہے تقریباً 17,000 مربع کلومیٹر, ہم کہتے ہیں کہ اس کو متحدہ صوبہ بنا کر افغانیہ, پختونخوا یا پشتونستان نام رکھنے, جو تینوں میں سے جو بھی لوگوں کو قابل قبول ہوں, اسلام آباد و لاہور والوں کے لیے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہماری مدر لینڈ اٹک, میانوالی جو ہیں, جس کو جو ہیں 73 کے آئین میں جو ہیں پنجاب کے حوالے کر دیا گیا ہے, تو لہٰذا اس کو جو ہے خیبر پختونخوا میں شامل ہونا چاہیے. جو جنوبی پختونخوا یعنی بلوچستان میں جو ہماری پشتون لینڈ ہے اس کو جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ شامل کرنا چاہیے. اس پہ تو سب خاموش ہیں. اس پر آپ نے کس کی رائے لی ہے؟ ہاں, اس مطابق ہم نے 18ویں ترمیم کے موقع پہ جو ہم لوگوں نے یہ کہا, وہ تو آپ کے پارٹی کا موقف ہے. میں عرض کر رہا ہوں اگر حکومت اس کے لیے کمیٹی بنا لیں, یہ تو ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں, حکومت کمیٹی بنا لیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہیں پشتونخوا وطن کو یا پشتونوں کے سارے سرزمین کو پاکستان کے اندر ایک متحدہ صوبے میں لے آئیں گے, انشاءاللہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کو کر لو. لیکن جب یہ اصلاحات کی کمیٹی بنی اور اس نے کام شروع کیا, اجلاس کیے, اس وقت تو آپ لوگوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اب جب فائنل سٹیج پر آ گیا ہے معاملہ تو آپ اس کی مخالفت. اصلاحات کی یہ کمیٹی اس لیے بنی تھی کہ ریفارم ہوں گے کس چیز میں, FCR میں. زرداری صاحب کے ٹائم میں ایک کمیٹی بنی, پیپلز پارٹی والوں نے سینٹ کے فلور پہ کہا, مولانا صاحب گواہ ہے اس نے کہا کہ زرداری صاحب کل اعلان کر رہے تھے, رات کو جو ہے چیف صاحب سے, آرمی چیف صاحب کی طرف سے ٹیلی فون آیا کہ اس کو اعلان مت کروں. وہ بھی پاٹھا میں FCR میں ریفارم کر رہے تھے, جمہوری ہوتے ہیں. یہ بھی ریفارم کمیٹی ہے کہ پاٹھا کے FCR میں ریفارم. اس نے کہا کہ نہیں بس آپ نے وہاں پہ خواہ جانا ہوگا. نہیں, لیکن اصلاحات سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات میں یہ بات شامل ہے کہ فاٹا کو مین سٹریم کیا جائے اور خیبر پختونخوا صوبے میں شامل کیا جائے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں, ابھی بھی آپ جو عوام کی رائے لینے کی بات میں عرض کر رہا ہوں عوام یہ نہیں چاہتی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ عوام یہ نہیں چاہتی؟ ہم نے سنا ہے وہ عوام سے, ہم نے جرگہ بھی کیا ہے پاٹھا کے عوام کے ساتھ. ہمارے تعلق ہے وہاں پر کبھی نہ کوئی الیکشن لڑا, نہ کوئی جیتا, نہ کاؤنسلر, نہ MNA, نہیں کچھ. تو آپ کی بات اور میری بات میں کیا فرق ہے؟ میں بھی جنوب سے آیا ہوں, سندھ سے, میں بھی اسی طرح سے بات کر رہا ہوں. جو ہے چاہے وہ افغانستان کی ہو, چاہے پاکستان کے پشتون افغان ہو, اس کے سارے ہر دکھ درد میں ہم شریک ہیں, اس کے سارے مسائل ہمیں معلوم ہیں. ہمیں کیسے پتہ نہیں
यहाँ से पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियाँ अमेरिका में बात कर सकते हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ से अरब में बात कर सकते हैं, यहाँ से अफगानिस्तान में जो हैं पंजाब की पार्टियाँ जो हैं, कराची की पार्टियाँ जो हैं अफगानिस्तान में बात कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते हैं, ये कैसे दलील? लेकिन जो यहाँ से हम हिंदुस्तान में बात कर सकते हैं, यहाँ से हम रूस में बात कर सकते हैं। जो लोग बराह रास्त जो मुंतखब हैं, MNAs हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमें खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए। वो नहीं कह रहे हैं, सिर्फ 4 कह रहे हैं, 14 नहीं कह रहे हैं, बात तो ये है। अच्छा, और पाठा के लाखों लोग जो हैं जो वोटर है वो नहीं कह रहे हैं, हम तो इस वजह से ये कह रहे हैं। उस हवाले से भी आप ये नहीं कह रहे हैं कि कोई रेफरेंडम हो, आप कह रहे हैं कि जी कोई जिरगा हो, कोई पार्टियों से नहीं, वो फिर पार्टियों की मुशावरत से जो है तरीक़ेकार बना लेंगे कि किस तरीके से हम राय लेंगे। एक बात एक और है कि पाठा जो है 1955 में कि पाठा जब बना है किसी भी सूबे में जम नहीं हुआ है। नंबर 1, जब डेवलपमेंट की बात होती है वन यूनिट के निज़ाम के तहत तो मैं अर्ज कर लाहौर के अंडर में था। मैं अर्ज कर रहा हूँ, पाठा जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो हैं जी वो अभी तक पसमानदा है, वो तो सूबे का हिस्सा है, वो तो सूबे का हिस्सा है जो चे हैं जी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, वो इसी तरह पसमानदा है जिस तरह पाठा है, जिस तरह कोहिस्तान है, जिस तरह लक्की मरवत है। खटक साहब, काकड़ साहब तो काफ़ी रीज़नेबल किस्म की बातें कर रहे हैं, तो फिर उनकी बात को मानना चाहिए। देखें जी, स्टेटस जो है, स्टेटस के फाटा की हैसियत का तयन हो, ये रिफॉर्म का बहुत बुनियादी नुक्ता है। इसके बगैर रिफॉर्म की बात हो नहीं सकती, नहीं रिफॉर्म आगे बढ़ नहीं सकता। यागिस्तान है, इलाका गैर है, या एक मुनज़्ज़म किसी सूबे का हिस्सा है, या अलग से उसकी कोई हैसियत है, ये इसका तयन होना बहुत बुनियादी बात है। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़रा गौर करें, ये ऑपरेशन स्वात में भी हुआ 2009 में, लेकिन मेंगोरा तबाह नहीं हुआ, लेकिन मटा शहर तबाह नहीं हुआ, लेकिन और जो अपर स्वात के टाउन्स थे वो इंटैक्ट रहे, सलामत। IDPs आए, 4 महीने में वापस चले गए, आबाद हो गए, इसलिए कि एक सूबाई हुकूमत जो थी वो ओवरसाइट थी उसकी, वो सारी सूरत हाल को देख रही थी। आप मीर अली और उसमें चले जाएं, मीर अंशाह में, आपको गज़ा की पट्टी से उसका सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगी, इसलिए कि कोई ओवरसाइट नहीं थी। ये 70 साल से ये इलाका यागिस्तान के नाम पे एक ब्लैक होल, एक नो गो एरिया, एक अजाब बना है। 10 साल वहाँ पे टेररिस्टों ने हुकूमत की, 10 साल पूरी टेररिस्टों की रियासत थी, मुकम्मल सारी दुनिया के टेररिस्ट आए हुए थे, और हम कहते कि वो आज़ाद है। वो वहाँ यानी उन बेचारों की इतनी आज़ादी भी नहीं है जो किसी भी जगह पाकिस्तान में किसी भी जगह से मुकाबला कर लें, वो सबसे ज़्यादा बदतरीन ग़ुलामी का शिकार रहे हैं, और बेचारे मारे गए हैं, उनकी जान और माल तबाह हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये ज़ाहिर है कि इससे वक्फा आएगा, तवक्कुफ आएगा, और 70 साल हो गए, 70 साल और गुजारने का, और वहाँ एक बड़ी ब्लैक इकॉनमी। लेकिन इस ताख़ीरी हरबे से काकड़ साहब की जो पार्टी है या मौलाना साहब की जो पार्टी है, उनको क्या फ़ायदा है? देखें, इनको नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ हाकिम लोग हैं उनको तो है ना। देखें ना, जो वहाँ हर रात पॉलिटिकल एजेंट्स और दूसरे जो इदारे वहाँ अब काम कर रहे लगे, सिविल और मिलिट्री दोनों अब काम वहाँ करने लगे। सही, कई करोड़ रुपया हर एजेंसी में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, और ज़ाहिर स्टेटस को की बड़ी मजबूत कुव्वतें हैं और उनके बड़े लंबे हाथ हैं। तो गुजारिश ये है कि ऐसे मरहले में, और फिर ख़ुसूसन हम पश्तूनों के लिए तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा तारीख़ी मौका है कि हम यानी पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों के इत्तेहाद की तरफ एक बड़ा कदम उठा सकते हैं, और इस कदम को अगर कोई रोके गुज़ारे कि पश्तूनों के काज के लिए नहीं। लेकिन मौलाना साहब ये करें, आप जो भी करना चाहते हैं अब आवाम से पूछें। मौलाना साहब भी यानी उनसे भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि वो भी अपने मौके पर नज़रसानी करें, और देखें ना, ये पाकिस्तान में जब वो शामिल हुई थी तो वहाँ रेफरेंडम हुआ था, इसी तरह का तरीका हुआ था जैसे ये कह रहे हैं, इससे भी कम हुआ था। ये जो अभी तूरी साहब ने बताया कि वो लोग गए, उन्होंने जरगों से पूछा, नुमाइंदों से पूछा, उस वक्त तो एक बड़े जरगे ने कायदे उस मुलाकात की, वो शामिल हो गए। इस सर्टेनिंग ऑफ ओपिनियन आइन में लिखा है 247 में कि राय का अंदाज़ा लगाया जाएगा, सदर को इख्तियार दिया गया कि वो अंदाज़ा लगाए। ये अंदाज़ा उन्होंने लगाया, पाकिस्तान में शामिल हुए वो इसी तरह के अंदाजे से अभी हमारे सूबे में वो शामिल नहीं हो सकते। मौलाना साहब ये बताइए कि अब काफ़ी अरसे के बाद एक ठोस तजवीज़ आई है, और जिसकी वजह से जो 130 साल पुराना जो काला कानून है अंग्रेज़ का, वो जो बफर स्टेट बनाकर रूसियों के साथ और पता नहीं किस किस के साथ वो उन्होंने किया था,
ایک امید لوگوں کو بندھی ہے کہ وہ ہماری طرح سے برابر کے شہری ہوں گے، تو آپ اس میں ابھی جو میخ نقطے نکال رہے ہیں تو یہ تو معاملہ پھر لٹک جائے گا، پھر 5 سال اور لٹکتا رہے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے عوام جو ہے وہ بنیادی حقوق سے لمبے عرصے کے لیے محروم رہیں؟ سولنگی صاحب میرے انتہائی محترم ہیں خٹک صاحب، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سوات میں آپریشن ہوا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، فاٹا میں آپریشن ہوا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوات کا آپریشن ہو یا فاٹا کا آپریشن ہو، یہاں قومی اسمبلی میں اس کے متعلق کئی دفعہ قراردادیں پاس ہوئیں کہ اس کو روکا جائے، نہ کیا جائے، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہی ہے کہ میں جو ملک کے اس حصے میں رہتا ہوں جہاں 73 کا آئین ہے، کیا ہم 73 کے آئین پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں اپنے اس گھر میں 73 کے آئین کے انڈر خوش ہیں؟ کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے اغوا نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے ہاں دھماکے نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے ہاں نقصانات نہیں ہوئے؟ کیا پاکستانی پوری قوم ایک کرب سے نہیں گزر رہی؟ تو اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر آپریشن سے جو نقصان وہاں ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان ہمارے اس صوبے نہیں اب پورے ملک کو ہو رہا ہے۔ ہمیں تو یہ کہتے ہوئے عجیب محسوس ہوتا ہے کہ ہم فاٹا والوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اگر فاٹا کو الگ صوبہ ملتا ہے، ان کو کچھ حقوق ملتے ہیں، ان کو NFCR میں کوئی حق ملتا ہے، ان کو چیف منسٹر ملتا ہے، ان کو گورنر ملتا ہے، ان کو کوئی فیسلٹیاں ملتی ہیں، تو پھر اس کی یہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم کسی ایک رائے کے نہیں ہیں مخالف، لیکن ہماری رائے صرف یہ ہے کہ قوم سے پوچھا جائے، اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ ان کے یہ جو ریفارم کمیٹی ہے اس کے صفحہ نمبر 31 پر جا کر دیکھو، قائد اعظم کہتا ہے کہ فاٹا کے عوام سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ آپ جس حکومت کا حصہ ہیں، وفاقی حکومت، اس کے وزیر عبدالقادر بلوچ نے ہمارے پروگرام میں کہا، اعلان ہو کر کہا کہ ہم نے مشاورت کر لی ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم انضمام کی طرف جا رہے ہیں، کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل تھا، پھر اچانک جو ہے وہ اس کی مخالفت کیوں؟ اور آپ ابھی تک اس حکومت کا حصہ بھی ہیں۔ یہ تو آپ عبدالقادر بلوچ سے پوچھیں کہ اس نے وہ سٹیٹمنٹ کیوں دی اور یہ کیوں کر رہا ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں فاٹا کے عوام کے اس رائے کے حق میں ضرور ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے، اور بس۔ اگر جس طریقے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یا بلوچ صاحب نے کہا اگر اگلے اجلاس میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس پہ کوئی وہ انضمام ہو جاتا ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں گے، یا جب تک فاٹا کی عوام سے نہیں پوچھا جائے گا ہم مخالفت کریں گے؟ صرف مخالفت اگر فاٹا کی عوام کہہ دے کہ ہمیں انضمام چاہیے، ہم سر بچشم قبول کریں گے۔ آپ حکومت سے الگ ہو جائیں گے اگر وہ انضمام؟ کیوں الگ ہوں گے؟ ہم بسر و چشم قبول کریں گے۔ اچھا، ہاں، ختم۔ فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے اگر وہ انضمام چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم کیوں پوچھ لیا ہے، اور اگر وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل ایجنٹوں سے انہوں نے پوچھا ہے، اور ان کی منشا کے مطابق جو لوگ منگوائے گئے ان سے پوچھا گیا ہے، عوام سے نہیں پوچھا گیا۔ ہاں، لیکن اگر آپ کے بقول اگر وہ عوام سے نہیں پوچھتے اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں انضمام کا، تو آپ حکومت کا حصہ رہیں گے یا الگ ہو جائیں گے؟ ہم اگر عوام سے پوچھنے کے بعد عوام فیصلہ کرے گی تو اس کے مطابق ہم سر تسلیم خم کر لیں گے، اور اگر عوام سے نہیں پوچھیں گے اور کوئی فیصلہ مسلط کیا جائے گا تو صرف ہم نہیں، پوری فاٹا کی عوام ان کے مخالفت کرے گی۔ ان لوگوں کے گھروں میں جانے کی جرت نہیں ہو سکے گی ان کو۔ نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے مولانا صاحب۔ جی، اس طرح ہے نا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، میں پہلے سولنگی صاحب یہ کلیئر کر دوں کہ جو ریفارم سٹارٹ ہو چکے ہیں اس پہ میاں اجمل صاحب نے جو رپورٹ پیش کی، اس کے بعد گورنر عباسی صاحب نے جو رپورٹ پیش کی تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی والوں نے یہ انہوں نے اس کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے، اس سے اچھا رپورٹ اس سے پہلے بنے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے۔ مولانا صاحب، چاہے امریکہ آ جائے، چاہے رشیا آ جائے، ہم تو جائیں گے اپنے گھروں میں۔ ابھی بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں،
دوسری بات، فاٹا کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں صوبے میں ضم کرو. اور دوسری بات، میرے حلقے میں سیاسی پارٹی کی طرف سے اس مولانا صاحب کی جو جنرل سیکرٹری ہے کرم کے، اس نے تقریر کی ہے. جب اس نے تقریر شروع کی تو سرتاج عزیز صاحب خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ لالا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں اور کیا ہے، بس ہمیں پیغام مل گیا، چلو چلتے ہیں، اور لوگوں کو ہم نے نہیں سننا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 6 فروری کو جو ہم نے کنونشن سینٹر میں جو لوگ بلائے تھے، اس میں سوائے مولانا صاحب کی جو سینیٹر ایم این اے ہے اور محمد ایجنسی کی جو ایم این اے سینیٹر ہے، اس کے علاوہ تو سارے بیٹھے تھے. کہتے ہیں کاکاڑ صاحب کہتے ہیں 4 بندوں کا ہے. 4 بندوں کا نہیں ہے، ہماری پوری فاٹا کا وہ ہے. آپ کی جو لوگ ہیں وہاں پہ جی آئی کی جو لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے بڑے ہیں، بڑے مولانا صاحب، وہ کہ ہم بھی قدر کرتے ہیں. ان کی پارٹی والا تو وہ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ بات رہی ریفرینڈم کی. صحیح، ریفرینڈم تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ ریفرینڈم کو ہم مانتے ہیں. اگر پھر ریفرینڈم کرتے ہیں تو پھر یہ ریفرینڈم کر لے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ 4 صوبوں میں جو قانون ہے، آزاد کشمیر میں جو قانون ہے، ناردرن ایریا میں جو قانون ہے، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے 70 سال سے کہ ہمارے اوپر FCR بھی لاگو ہے، وہاں پہ ہر کسی کا اپنا ہی قانون ہے. جب ہم کہتے ہیں پریکٹیکلی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں سب کچھ. ٹھیک. کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر حکومت اسی طرح سے کرتی ہے کہ وہ فاٹا کا انضمام کر لیتی ہے خیبر پختونخوا میں FCR کے خاتمے کے ساتھ ساتھ، تو وفاق کو چھوڑے لیکن صوبائی سطح پہ آپ جو حکمران جماعت ہے اس کے ساتھ اتحاد یا ایک مخلوط حکومت کا حصہ ہیں، تو آپ چھوڑ دیں گے حکومت یا اسی طرح سے مخالفت کرتے رہیں گے لیکن یہ ہے کہ حکومت کا حصہ بھی رہیں گے؟ یہ تو ہماری پارٹی کا مشورہ ہوگا. میں تو پارٹی کا وہ نہیں ہوں اتھارٹی کہ میں ابھی یہاں پر آپ کے پروگرام میں یہ فیصلہ کر لوں کہ ہم یہ کریں گے. ظاہر بات ہے اس پہ رد عمل تو کریں گے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ فاٹا کو یاغستان بھی کہہ رہے ہیں، بلیک ہول بھی کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں. صحیح. سب سے بڑا جو ہے یاغستان جو ہے کراچی نہیں، جہاں پہ جس کو بھی لے گئے، جہاں پہ جو بھی اغواؤں میں، جہاں پہ جو بھی ٹارگٹ کلنگ میں. یہاں پر بلوچستان میں جو ہے آپ جائیں، مکران ڈویژن میں تو کوئی جائیں وہاں پر، وہ یاغستان نہیں. یہاں پر جو ہیں یہ لوگ جو ہیں پنڈی تک، یہاں پر اسلام آباد کی کچہری تک یہ لوگ نہیں تھے. جب ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک پالیسی بنائی کہ ہم نے خواہ وہاں پر جو ہے پاٹا والوں کو تنگ کر کے وہ اس بات پہ جو ہے بزور طاقت جو ہے ہم مجبور کریں گے کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، 8 سے تقریباً کم و بیش 10 سال پہلے پیشاور کے کور کمانڈر صفدر حسین صاحب نے یہ کہا کہ پاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل وہ آپ کی بات صحیح ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت پاٹا والوں کو تنگ کر لیکن کراچی جو ہے وہ کراچی میں FCR کا قانون نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں، پھر بھی جو ہے پاٹا والے عوام کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ لو. اس سے پوچھنا چاہے، کیوں لوگ اسے خوف زدہ ہیں اس کے پوچھنے سے جو ہیں. اگر پاٹا والے سارے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں شامل ہونا چاہتے ہیں بقول ان لوگوں کی، تو اس سے وہ آسانی ہوگی، اس سے پوچھ لے وہ شامل ہو جائیں. خٹک صاحب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کیوں لوگ وے فارورڈ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے جیسے عرض کیا کہ جو سیٹر ایریا علاقے کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آئین کی 102 شکوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جو فاٹا کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ 3 یا 4 شکوں میں تبدیلی کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ریفرینڈم کی ضرورت ہوگی، اور 18ویں ترمیم پہ بھی ریفرینڈم ہونا چاہیے تھا اگر یہ دلیل مان جائے. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فاٹا کو ضبط کرنے کے لیے ہمارے قائد اسفندیار ولی خان صاحب نے ایک کہا ہے کہ ایک پیکیج انہوں نے کہا ہے. ایک یہ ہے کہ فاٹا انڈر ریپرزینٹڈ ناؤ، مردم شماری کرا لیں، 25 سیٹیں بنتی 30 سیٹیں ان کو دے دیں، 30 سیٹیں بنتی 40 دے دیں، تاکہ فاٹا پراپر ریپرزنٹیشن. نمبر 1. نمبر 2، اگلے 20 سال کے لیے بجٹ کا، ڈیولپمنٹل بجٹ کا ایک خاص پرسنٹیج صوبے کا جو ہے وہ فاٹا کو جائے گا ان کی آبادی کے حصے سے زیادہ، جیسے مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی نے آپس میں کیا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ فاٹا میں جو صوبائی کابینہ ہمارے صوبے میں بنے گی اس میں فاٹا کا ایک خاص پرسنٹیج جو ہے اگلے 10 یا 15 سال تک ہوگا، اور اس کے لیے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ یہ پیکیج منظور کرے تاکہ بائنڈنگ ہو ساری پارٹیوں پر اور ساری آنے والی حکومتوں پر.
फाटा को हम इसलिए नहीं शामिल करना चाहते कि उसको खुदा ना खस्ता है बैकवर्डनेस बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, छोटे सूबे सारे बैकवर्ड हैं बदकिस्मती से, लेकिन उसके लिए जो हमारी हालत है उसको हम शेयर करने को न सिर्फ तैयार हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मगरबी जर्मनी ने कुर्बानी दी मशरकी जर्मनी के लिए कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने का वहाँ होनी चाहिए, हम भी यही फाटा के साथ करेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फाटा मेन स्ट्रीम में होगा, फाटा हमारी क़यादत करेगा, ऐसा नहीं होगा कि फाटा पर खुदा न खास्ता कोई बाहर से कोई बला आएगी। हम एक लोग हैं, जैसे मैंने कहा अभी कोहाट की नुमाइंदगी फाटा कर रहा है पार्लियामेंट में, बिल्कुल फाटा के लोग हैं, हंगू के हैं, इसी तरह और इसी तरह आइंदा भी इंशाल्लाह वो पूरे सूबे की एक तरह से दस्तार बनेंगे, शमला बनेंगे, जैसे पश्तूनों का आपस में इत्यादि, और पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क बनेगा। पाकिस्तान का जमहूरी एजेंडा नामुकम्मल है फाटा के बगैर, और फाटा के विचारों को रिफरेंडम के हवाले से आप एक तरह से गमाल बना के उनके इस्लाहात को मज़ीद डिले करने की जो बात है, मैं समझता हूँ फाटा के अवाम उसके खिलाफ है। और आप देखेंगे कि अगर नहीं की हुकूमत ने, फाटा के अवाम निकलेंगे और इंशाल्लाह हम सब उनके साथ होंगे। इस हवाले से कोई 12 मार्च की कोई डेडलाइन भी दी हुई है आप लोगों ने? फाटा के पार्लियामेंटेरियन, फाटा की लीडरशिप ने दी है, ज़ाहिर है कि उनका इनिशिएटिव उनका होगा। हम चाहेंगे कि क्योंकि ये फाटा के नुमाइंदे हैं वो इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन हम उनके साथ होंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि कितने बड़े उसका रद्द-ए-अमल का लोगों को सामना होगा। ये बहस बहरहाल अभी तक जारी है और अगले चंद दिनों में हम देखेंगे कि हुकूमत क्या फ़ैसला लेती है, इंज़माम होगा या नहीं होगा। दोनों सूरतों में जो राय है वो मुनक़सिम है, और ये बात यकीनी है कि वही फ़ैसला काबिल अमल होगा जिसको अवामी ताईद हासिल होगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुर्तज़ा सोलंकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।